نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے جس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ان کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم چاہتی ہو کہ قیامت کے دن تمہیں آنکھ کے کنگن پہنائے جائیں؟ اس نے کہا نہیں، میں یہ گوارہ نہیں کرتی، نہ میں یہ چاہتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر ان زیورات جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، یہ کنگن جو تمہارے ہاتھوں میں پہن رکھے ہیں، ان کی زکوٰۃ دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت کے پاس جو زیورات ہوتے ہیں ان زیورات پر زکوٰۃ نکالنا ضروری ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عورت ان زیورات کا استعمال کرتی ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں دینا پڑتی، لیکن یہ اس طریقے کی سوچ صحیح نہیں ہے، کیونکہ عورت کے پاس بہت زیادہ زیورات ہوتے ہیں، تو ان میں سے وہ چند ہی استعمال کرتی ہے جو ہمیشہ استعمال کرتی ہے۔ ایک دو یہ کانوں کی بالیاں ہو گئیں یا ناک میں کچھ جو ہے ہو گیا، یہ اس طریقے کی ایک یا دو ہی استعمال ہوتی ہے، یا کبھی وقتاً فوقتاً۔ باقی مال اس کے پاس جمع ہی رہتا ہے، وہ ہمیشہ جمع ہی رہتا ہے۔ تو اس صورت میں اگر غور کیا جائے تو وہ جمع راشی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یعنی کہ اگر آپ کا کبھی برے وقت آ جائے، اور ہمیشہ آپ غور کریں جب انسان پر کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے، کوئی برا وقت آ جاتا ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی اور معاملات ہو جاتے ہیں، تو انسان کے پاس جو مال ہوتا ہے اس مال کو آدمی یا تو گروی رکھ دیتا ہے یا پھر اس کو بیچتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو یہ جمع راشی میں آتا ہے۔ تو اور یہ حدیث بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انسان کے پاس جو زیور ہیں وہ بھلے ہی وہ پہلے تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ اس کی استعمال شدہ تھے، وہ ہاتھوں میں پہنے ہوئے تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو اس نے کہا نہیں دیتی۔ تو آپ سے فرمایا کیا تم چاہتی ہو کہ قیامت کے دن تمہیں آنکھ کے کنگن پہنائے جائیں؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر تم ان کی زکوٰۃ دو۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ ایک عورت یا کوئی لڑکی اگر وہ استعمال میں بھی لے رہی، پہن بھی رہی ہے، تو اس کی زکوٰۃ بھی فرض ہے، دینا ضروری ہے۔ کیوں؟ وہ صرف استعمال کر رہی ہے اور وہ ہے تو اسی کے پاس، وہ خود ہی استعمال کر رہی ہے، اپنے ہی پاس ہیں، وہ چاہے جب چاہے انہیں بیچ سکتی، جب چاہے انہیں گروی رکھ سکتی، جب چاہے جاتی یوز کر سکتی انہیں، تو وہ اس کے پاس جمع ہی ہے اور وہ ہر وقت بھی نہیں پہنتی ہوگی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو استعمال کر رہی ہے تو وہ مال کی شکل ہے، اگر وہ اس کو بیچ کے گئی تو وہ رقم کی شکل میں اسے مل جائیں گے۔ تو گویا کہ یہ حدیث بتاتی ہے کہ زیورات پر زکوٰۃ دینا ضروری ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بتایا، کتنی سخت وعید ہے کہ آنکھ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اگر کوئی سونا اور چاندی رکھا ہوا ہے اور اس کے زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو قیامت کے دن وہ جہنم کی آگ پر دہکایا جائے گا، اور ان کی پیشانیوں پر، ان کی پٹھوں پر، ان کی پیٹھوں پر داغا جائے گا، انہیں آنکھ کے کنگن پہنائے جائیں گے، آنکھ کی انگوٹھیاں پہنائی جائیں گی اگر ان کی یہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ کنگن جمع کیا ہوا خزانہ جس کی زکوٰۃ دینے والوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعید فرمائی ہے، یعنی زکوٰۃ نہ دینے والوں کو اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ وعید فرمائی ہے، نصیحت کی ہے کہ تمہارے پاس جو جمع راشی ہے، جمع جو مال ہے، وہ اگر تم اس کی زکوٰۃ نہیں نکالو تو تم پر ایک اللہ تعالیٰ کا عذاب مسلط ہوگا۔ کیا یہ اسی زمرے میں آتا ہے؟ جو ام سلمہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے بارے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے ان کی زکوٰۃ دی تو یہ کنز نہیں ہے۔ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم اس کی زکوٰۃ دیتی رہو تو پھر یہ جمع میں نہیں آتا، یعنی کہ اگر زکوٰۃ دیتے رہو گی تو اس پر تم پر کوئی وعید نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں ہوگا، کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو میرے پاس مال ہے کیا یہ اس اللہ تعالیٰ کی اس وعید میں آتا ہے کہ جو قرآن میں کہا گیا جو زکوٰۃ
نہیں دیتا ہے، جس کے پاس مال ہے اسی سال گزرا ہے اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سخت عذاب کی نصیحت کی ہے اور خوشخبری سنائی ہے کہ ان کو خوشخبری سنا دو زکوٰۃ نہ دینے والوں کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما ہاں یہ اس زمرے میں تب آئے گا جب تم اس کی زکوٰۃ نہیں دو گے۔ اس بارے میں بعض دوسری حدیث بھی ہیں جن کی سند پر اگرچہ بعض محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن اکثر محدثین نے انہیں قوی اور قابل حجت قرار دیا ہے۔ یہ بہت معتبر روایت ہے اس ثبوت کے لیے کہ زیورات پر زکوٰۃ ہے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے پوچھا کہ تم نے یہ کنگن پہن رکھے ہیں، ان کی زکوٰۃ دیتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں دیتی، تو آپ نے کہا زکوٰۃ دیا کرو ورنہ قیامت کے دن تمہیں آگ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔